تو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ مومنوں کے اوپر ان کو حاوی کر کے لے کے چلیں. آیت سمجھ آ گئی؟ اچھا، آپ ان کو پرسنل سیکرٹری بھی نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو رازدان خاص بھی نہیں رکھ سکتے، آپ اس کو اس طور پر کہ آپ سارا کچھ اس پر اندھا اعتماد کر کے حوالے کر دیں. نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم. یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے. بطانہ کی تشریح میں آپ جا کے دیکھیں سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا کیا اس کو نہیں بنا سکتے. پرسنل سیکرٹری وغیرہ، مشیر خاص، فلاں کلیدی عہدہ، عبقری عہدہ، جس میں اس کو زیادہ نمائندگی آپ نمایاں کر کے پیش کریں، زیادہ عزت والا، یہ نہیں کر سکتے وغیرہ. بہت ساری تشریحات اور بھی ہیں. اچھا، یہ آپ نہیں کر سکتے. یہ تو میں نے معاملات کے تحت چیزیں بیان کی ہیں نا. اب آئیں چوتھی چیز ناجائز ہے جس سے قرآن 4-5 مرتبہ روکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، کیا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ نہیں آپس میں ومن یتولہم منکم فانہ منہم ولن ترضى عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان جیسے ہو جائیں تو الگ بات ہے. اور عیسائی تو خوش ہوں گے کہ کوئی ان جیسا ہو جائے، وہ تو تبلیغ کرتے ہیں، مشنری لوگ ہیں. اور یہودی تو اس پر خوش بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ قتل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایسی خاندانی یہودی ہیں، تسی کون آنے کو جلی یہودی نہ من ساتھ ہیں. اسی وجہ سے ان کی نسل بھی کٹ گئی ہے نا. لیکن این خبیث پوری دنیا دے اس وقت تباہی پھیلانا دا ذریعہ. اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چوتھی قسم موالات دوستی نہیں ہو سکتی. دوستی بئی معنی نکی مکی دوستی، سرسری اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں نہیں ہیں. جگری یار نہیں بنا سکتے آپ، جگری یار اور کھلم کھلا دوستی کے ہاتھ بڑھا دیں اور فرق کی مٹا دیں ساری چیزوں کا، یہ نہیں. موالات فی اشتراک العقائد، فی اشتراک الاعمال جو اس کے مذہبی رسوم ہیں ان کے اندر بھی. مثلا عقائد میں آپ اس کے ساتھ رسوم کے مذہبی ہیں، مثلا جا کے کرسمس کا ڈے کا وہ کیک کاٹ رہا ہے جی، چادریں ڈال رہا ہے اس کی طرف، وہ یہاں ٹکے لگا رہا ہے، سب چیری چادریں، یہ چیزیں تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اچھا، تو اس چیز کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. وبِ شرائع، چوتھا ٹکڑا جو یہاں پر آ گیا ہے کہ فی حکم المؤاخذۃ فی الآخرۃ، کہتے ہیں شرعی جو احکام ہیں ان کا جو مؤاخذہ آخرت میں ہونا ہے، کیا یہ مؤاخذہ صرف مسلمانوں کو ہوگا، کافروں کو بھی ہوگا؟ بلا خوف، بلا خلاف، یعنی بغیر اختلاف کے، یعنی بالاتفاق یہ آخرت کا مؤاخذہ ہے، کہتے ہیں ہوگا ان کو بھی. یعنی ان الکفار، یہ کفار جو ہیں مخاطبون، یہ مخاطب ہوں گے بالشرائع، کس کے؟ شریعتوں کے. وہی الصیام والصلاۃ والزکاۃ والحج فی حق المؤاخذۃ فی الآخرۃ باتفاق بیننا وبین الشافعی رحمہم اللہ. فہم یعذبون بترک اعتقاد الفرائض والواجبات کما یعذبون بترک اعتقاد اصل الایمان لقولہ تعالی ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین. اچھا، اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کو عذاب ہوگا نا آخرت کے اعتبار سے، تو یہ بھی ان کو بھی کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. اچھا، تو ان کو بھی عذاب ہوگا، لیکن اب اس کی تعویل کی ہے نا اعتقاد کے ساتھ. ما لم نکو من المصلین ای لم نکو من المعتقدین للصلاۃ المفروضہ. کافروں سے پوچھا جائے گا نا، قرآن کریم میں ہے نا کہ ان سے پوچھا جائے گا وہ تسی اتنا کیوں آئے ہوئے جہنم پہ، ما سلککم فی سقر، سقر پہ کیوں آئے ہو تسی؟ سقر جہنم کے نام اس میں سے. قالوا کہیں گے لم نکو من المصلین، نماز نہ سے پڑھتے، کافروں تو نماز ہے ہی نہیں. تو اس کی تشریح آگے کہتی ہے کہ لم نکو من المعتقدین للصلاۃ، نماز دا عقیدہ نہ رکھتے اسے، روزے دا عقیدہ نہ سے رکھتے کہ وہ فرض ہیں کرنے چاہیے. تو عقیدے کی تعویل کے ساتھ کہتے ہیں ان کو بھی عذاب ہوگا. قرآن یہ ویسے تو کفار سے ہی متعلق ہے یہاں پر، اور کفار یعنی آیت کفار کے حوالے سے آئی ہے، پیچھے بھی مضمون سا کتاب ان سے ہی آ رہا ہے. تو اسی طرح یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ المفروضہ، زکوٰۃ مفروضہ کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے. ہاں کذا قالوا، اسی طرح علماء نے تشریح کی ہے، علماء مفسرین نے. وقد فسرته، ہاں میں بھی اسی بڑی تفسیر کی دی ہے، کہتا کی دی ہے وہ تفسیر الاحمدی، تفسیر احمدی بھی کی دی ہے، بأطنب وجہ واشمرہ، بڑی شر و بست کے ساتھ تشریح کی ہے. شوق ہو تو وہاں دیکھ لیں. ٹکڑا نمبر 5، ٹکڑوں پر تب ہنستے تھے، مجھے اب سمجھ آئی ان کے جواب سے. ٹھیک ہے، بات وہی آ گئی، 4 اور 4
نہ دو اور دو 4 روٹیاں. اچھا. تو واما فی وجوب الادا فی احکام دنیا، اور بہرحال یہ پانچواں ٹکڑا ہے کہ آیا جو وجوب ادا احکام دنیا ہیں تو احکام دنیا کے اندر بھی یہ شریعت کے والے شرعی احکام ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو دو اس کے اندر حصے ہو گئے، دو ٹکڑیاں آ گئیں. عند البعض، بعض کے ہاں یہ ہے انہم یخاطبون باداء العبادات فی الدنیا ایضا عند البعض مشایخ العراق واکثر اصحاب الشوافی. مشائخ عراق اور اکثر شافعی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، جس طرح مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہوتا ہے نماز پڑھو، ویسے کافروں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ ہوتا ہے. هذه مغلطۃ عظیمۃ للقوم، کہتے ہیں یہ بڑا مغالطہ ہو گیا ان کو. امام شافعی ایسی بات کب کر سکتے؟ لأن شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لم یقل بصحۃ ادائها، وہ تو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ایسی عبادات کی صحت کے کب قائل ہے؟ جب صحت کے قائل نہیں ہے تو ان کو مکلف کرنے کے قائل کدھر سے ہوں گے؟ اگر کافر کوئی نماز پڑھے تو امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہو جائے گی. تو جب اس کے قائل نہیں ہے تو اس کو یہ تو یہ کلمہ پڑھ اس عجیب ماری نہ یار پڑھا، لیکن اس کلمہ تو مجھ کو بھی نہیں آتا. اچھا جی. تو منہم حالت الکفر، یہ تو اس میں سے حالت کفر میں، ولا بھی وجوب حق قضائی، اور نہ ہی وہ اسلام کے بعد ان پر قضا آئے گی. تو مطلب یہ ہے کہ ان پر اس دور کفر میں چیز لازم ہی نہیں ہوتی، ورنہ آپ اسلام لانے کے بعد کہتے ہو پچھلی بھی ساری لوٹاؤں. اچھا. فما معنی الوجوب ادائی فی الدنیا، لہٰذا کیا مطلب بنے گا یہاں پر ادا واجب ہونا ادا کا دنیا کے اندر؟ فلیذا اول کلام، لہٰذا انہوں نے تعویل کی ہے امام شافعی کے اس کلام کی جو ان کی طرف منسوب ہوا ہے، بان معنی الخطاب فی حقہم، معنی خطاب ان کے حق میں آمنو ثم صلو، پہلے آنو ایمان پھر پڑھو نمازاں، فیقدر الایمان مقتضا طبعا للعبادات، لہٰذا یہاں پر تابع کر کے ایمان کی قید کو لگایا گیا ہے ساتھ. کیوں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. اس یا ایھا الناس میں کافر بھی، مسلمان بھی، کافر بھی، منافق بھی، سارے مراد ہیں. ان کو کیسے کہا جا رہا ہے عبادت کرو؟ تو وہاں آپ جا کے دیکھیں تفسیر میں لکھا ہے اے ایمان والو عبادت کرو، اے کافرو کفر چھوڑو اسلام میں داخل ہو جاؤ عبادت کرو، اے منافقو نفاق چھوڑو اخلاص پیدا کرو نماز پڑھو. صحیح ہے، یہ وہاں تشریح کی ہوئی ہے. اچھا. وثمرتہ، اس کا ثمرہ کیا؟ انہم یؤاخذون عندہ، ان کے ہاں امام جو ہے جو اس کا مواخذہ ہوگا، کس کے ہاں مواخذہ ہوگا جی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا ان کے ہاں پھر آخرت میں بترک فعل الصلاۃ کما یعذبون بترک اعتقادیہ اتفاقا. وہی تعویل کس کی نکالیں گے؟ اعتقاد کی. اچھا. وعند مشائخ عراق، یہ مشائخ عراق تو امام شافعی کے ساتھ جوڑے نا. دوسرے مقابلے میں کون ہے؟ مشائخ بخارا. مشائخ بخارا کہتے ہیں فہم یعذبون بترک اعتقادی وجوب العبادات لا بترک اداء العبادات، عبادات کے ترک پر نہیں ان کو عذاب ہوگا، ان کے جو اعتقاد ہے نا، اعتقاد وجوب عبادات، اس کو ترک کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب ہوگا. اچھا. فلو لم یکون، آگے کہتے ہیں پس اگر یہ نہ ہوتے مخاطب باداء العبادات فی الدنیا، دنیا میں عبادات کے مطلقاً اگر یہ مخاطب نہ ہوتے، لما عذبوا فی الآخرۃ بترکیہ، پھر تو آخرت میں ان کو عذاب ہی کوئی نہ ہوتا. تو آخرت میں عذاب ان کو دیا جانا نماز چھوڑنے کی وجہ سے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس لیے ہے دنیا میں یہ کسی قدر مخاطب ہوتے تھے لیکن اعتقاد کی قید کے ساتھ. هذا غایت ما قیل فی التلویح فی تحقیق هذا المقام والصحیح، یہ دوسرا حصہ اس ٹکڑے نمبر 5 کا آ گیا. والصحیح کہتے ہیں صحیح گل ہے انہم لا یخاطبون باداء ما یحتمل السقوط. عبادات کی دو قسمیں کر لیں. ایمان خود بھی ایک عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ایمان خود بھی ایک عبادت ہے اور اعظم العبادات ہے یا اصل العبادات ہے، ام العبادات ہے. وہ عبادت جو سقوط کو قبول نہیں کرتی، وہ ایمان ہے نا. ایمان ایک سیکنڈ واسطے بھی ہٹیا کافر. تو ایمان میں کے مخاطب ہوں گے، اور جو سقوط کو قبول کرتی ہیں ان کے مخاطب نہیں ہوں گے. وہ ساری ہیں. پھر نماز بھی یہ سقوط کو قبول کرتی نہیں کرتی. حائضہ سے نماز ہٹ جاتی ہے نا، 5 نمازوں سے زیادہ بے ہوشی، غشی، بے ہوشی، روزہ، یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں نا. اچھا. والصحیح انہم لا یخاطبون باداء ما یحتمل السقوط من العبادات، نہیں مخاطب ہوتے اس میں جس میں وہ سقوط کو قبول کرنے والی عبادات ہیں، وہ تو ایمان کے علاوہ ساری ہیں.
آئی المذہب الصحیح، صحیح مذہب صحیح ہے، لنا ہمارے ہاں، ان الکفار و کفار لا یخاطبون باداء العبادات، نہیں مخاطب ہوتے وہ اداء عبادات کے ساتھ، التي تحتمل السقوط، جو سقوط کو قبول کرتے ہوں، مثل الصلاۃ، جیسے نماز روزہ، فانہما یسقطان عن اہل الاسلام، یہ اہل اسلام سے یہ دونوں ساقط ہو جاتے ہیں، بالحیض، حیض کے ساتھ، نفاس کے ساتھ، ونحوہما، لقولہ لمعاذ بن جبل، جیسے معاذ بن جبل کو جب آپ ہی بعث الى الیمن، یمن کی طرف بھیج رہے تھے، لتأتی قوما، فرمانے لگے آپ آؤ گے ایک ایسی قوم پر جا رہے ہو یا جاؤ گے، آپ آؤ گے، من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہیں، فادعوہم الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، دیکھیں پہلے ایمان کی آپ نے کیا دینی ہے ان کو دعوت، فإنہم اطاعوک، پس اگر وہ ایمان لے آئیں تب ان کو آپ نے مخاطب کر کے کرنا ہے، فأعلمہم ان اللہ فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، ٹھیک ہے، الحدیث، فإنہ تصریح، یہاں تصریح موجود ہے، بأنہم لا یکلفون بالعبادات، کافر ایک دم شروع سے ہی عبادات کے مکلف نہیں ہوتے، الا بعد الایمان، مگر ایمان لانے کے بعد، واما الایمان، اور بار الایمان جو ہے، فلما لم يحتمل السقوط من احد، یہ کسی ایک سے بھی سقوط کو قبول، ذرا بھی قبول نہیں کرتا، ورنہ کافر ہو جائے گا آدمی، لا جرم، پکی گل ہے، کوئی کچی گل نہیں، پکی ٹھکی گل ہے، کانو مخاطبین، وہ اس کے کیا ہوتے ہیں، مخاطب ہو، یعنی اس حوالے سے، یعنی اس کے ایمان کے تو مکلف ہوتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، لیکن عبادات کے مکلف نہیں ہوتے۔